خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم بک آف جینیسس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، پیدائش، برشیت، اتپتی، اور اس کے 43 چیپٹرز ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم 44ویں چیپٹر میں جائیں گے اور اس خوبصورت سٹوری کو آگے بڑھائیں گے جو یوسف اور اس کے بھائیوں کے درمیان جو واقعات ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیپٹر ہے جس میں یوسف آخری ان کا امتحان لے رہا ہے اپنے بھائیوں کا، اور پھر اگلے چیپٹر میں یوسف اپنے آپ کو ریویل کرے گا۔ لکھا ہے کہ پھر یوسف نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ یہ منتظم جو ہے یہ منسی ہے، جو کہ ان کے درمیان ترجمان مترجم کے فرائض بھی انجام دے رہا ہے اور گھر کا انتظام بھی چلاتا ہے، نوجوان لڑکا ہے۔ اور اس کو حکم دیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکیں بھر دے، اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے کے منہ میں رکھ دے، اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا۔ چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ صبح روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدھوں کے ساتھ رخصت کر دیے گئے، اور شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا کہ جا ان لوگوں کا پیچھا کر، اور جب تو ان کو جا لے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی؟ کیا یہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آقا پیتا ہے اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے؟ تم نے جو یہ کیا سو برا کیا۔ اور اس نے ان کو جا لیا اور یہی باتیں ان سے کہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا خداوند ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ تیرے خادم ایسا کام کریں۔ بھلا جو نقدی ہمیں اپنے بوروں کے منہ میں ملے اسے تو ہم ملک کنعان سے تیرے پاس واپس لائے ہیں، پھر تیرے آقا کے گھر سے چاندی یا سونا کیوں کر چرا سکتے ہیں؟ تو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس وہ نکلے وہ مار دیا جائے، اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ تمہارا ہی کہنا صحیح، جس کے پاس وہ نکل آئے وہ میرا غلام ہوگا اور تم بے گناہ ٹھہرو گے۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا، اور ہر شخص نے اپنا بورا کھول دیا۔ سو وہ ڈھونڈنے لگا اور سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی، اور پیالہ بنیامین کے بورے میں ملا۔ تب انہوں نے اپنے پیراہن چاک کیے اور ہر ایک اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھرا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے ایک فائنل ان کا امتحان لیا ہے۔ ایک چیز تو طے ہو گئی تھی، لاسٹ چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ یوسف نے جب بنیامین پر خاص توجہ کی، اس کو 5 ٹائمز مور جو ہے وہ پورشن دیا، اور وہاں پر یوسف نے اس کو جو ہے وہ بنیامین کو بلیس کیا، اور بہت ساری چیزیں جہاں پر ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں کو اس نے دیکھ لیا، پھر ان کو میں بھی پلائی۔ تو جب یوسف نے دیکھا کہ بھائیوں میں خاص طور پہ جیلسی نہیں ہے، لیکن اب وہ ایک خاص امتحان ان کا لینا چاہتا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا وہ جب سب کی جان خطرے میں پڑی تو کیا وہ بنیامین کو جو ہے وہ اس میں چھوڑیں گے، کیا وہ غلامی میں چھوڑیں گے، یا پھر بنیامین پر اگر الزام آتا ہے تو کیا اس کے بھائی اس کی خاطر اپنی زندگیاں رسک میں ڈالیں گے یا نہیں۔ سو جیسا ہم نے دیکھا کہ منتظم جو ہے وہ عام طور پر تصور یہ کیا جاتا ہے ربینیکل حلقوں میں کہ یہ منسی ہے جو یوسف کا بڑا بیٹا ہے، لیکن یہاں پر نام نہیں لکھا۔ سو ہم اس کو کنکلوسیولی نہیں کہہ سکتے، لیکن روایتاً ہم ٹریڈیشنلی یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ یہ منسی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ عبرانی زبان جانتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے واقعی کوئی ایک ان نون شخص ہو، لیکن جو عام روایت ہے وہ یہی کہتی ہے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جب پیسے بوروں کے منہ میں رکھے گئے تو جہاں پر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان بھائیوں کے نالج کے اندر وہ پیسے رکھے گئے۔ ایک طرح سے یوسف نے ان کو کمپنسیٹ کیا ہے، اس لیے کہ اس کا رویہ ان کے ساتھ برا رہا تھا، اور کافی ہارشلی اس نے ان سے بات چیت کی تھی۔ اور سیکنڈلی یہ بھی نہیں وہ چاہتا تھا کہ وہ راستے میں جا کر پھر سے وہ بورے کھولیں اور اپنے پیسے اس میں تلاش کر لیں،
اور ہو سکتا ہے کہ پیالہ بھی ان کو مل جائے. تو وہ جو پیسے تھے ان کے نالج میں ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ بورے میں رکھے گئے کمپنسیشن کے طور پر. دس ٹائم اراؤنڈ وہ ان کے نالج کے بغیر نہیں رکھے گئے. پہلے جب تھا تو ان کے نالج کے بغیر وہ پیسے رکھے گئے تھے. اس دفعہ ان کے نالج کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پیسے رکھے جا رہے ہیں تاکہ ان کو یہی جو ہے وہ ہو کہ ہمیں کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے یا ہمیں آقا نے ہم پر خاص رحمت کی ہے. لیکن کیا ہوا کہ نقدی رکھنے کے سلسلے میں یوسف نے کہا تھا کہ میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے میں رکھ دینا. اور ریزن یہی تھا، اس پیالے میں ویسے کچھ خاص تو تھا نہیں، لیکن یوسف نے چونکہ پچھلے چیپٹر میں جیسا میں نے بتایا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ اس پیالے کو بیس بنا کے یوسف نے ٹھیک فال نکالی تھی اور ان کی عمروں کا جو تعین کیا تھا، تو ان کو یہ ایک طرح سے اس نے سیٹ اپ کیا تھا تاکہ بعد میں وہ پیالے کو استعمال کر سکے. سو یہ ہے کہ یوسف کے فرمانے کے مطابق ہی ہوا، اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ اپنے گدھوں کے ساتھ نکلے ہیں اور ابھی شہر سے دور نہیں گئے، کیونکہ یوسف چاہتا تھا کہ ان کو شہر کی حدود میں ہی، شہر کے جب جہاں تک یعنی کہ شہر کے ایریا کے اندر ہی، چاہے وہ دروازوں سے باہر نکل گئے پکڑا جائے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ بہت دور چلے جائیں اور کسی ان نون جگہ پہ ہوں اور ان کو پکڑے اور وہ آگے سے جوابی حملہ کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ یوسف نے منتظم سے یہ کہا کہ ان پہ ڈائریکٹ چوری کا الزام نہیں لگانا، ان کے اوپر بے وفائی کا، ان کے اوپر نیکی کے عوض بدی کا الزام لگانا، جو کہ زیادہ بری بات ہے اخلاقاً. اور یہی ہوا کہ جب انہوں نے ایسا کہا تو وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. انہوں نے اگر ڈائریکٹلی جا کہتے کہ تم لوگوں نے چوری کی ہے تو شاید وہ جو ہے وہ غصے میں آتے یا پھر جواباً لڑائی کر سکتے تھے. لیکن جو گھر کا منتظم ہے اس نے کہا کہ تم نے نیکی کے عوض بدی کی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ وہی چیز جو کہ جس سے میرا آقا پیتا ہے اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولتا ہے، تم نے اس کو لے گئے ہو. اور جواباً انہوں نے اپنی جو ہے وہ صفائی پیش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیوں آپ لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایسا کام اگر ہم نے کرنا ہوتا تو جب لاسٹ ٹائم نقدی ہمارے بوروں کے منہ میں ملی تو اسے ہم نے ملک کنعان سے تیرے پاس لائے. یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایمفسائز کیا وہاں پر کہ اگر ہمارے دلوں میں ایسی چوری یا ایسا کوئی دلوں میں ایسی کوئی بری خواہش ہوتی تو وہ نقدی جو کہ ملا کر اس پیالے سے کہیں زیادہ یعنی کہ ورتھ ہے، تو وہ ہم آل دا وے یہاں پر لے کر آئے ہیں. ہم اگر چاہتے تو ہم اس بات کو جو ہے وہ بھول بھی سکتے تھے، یا آپ لوگوں کو نہ بھی بتاتے اگر لیٹ سے بھول چک ہوئی تھی. تو اگر وہ کیونکہ اگر بھائی واپس آتے اور نقدی کا ذکر نہ کرتے اور اناج دینے والے کہتے کہ جی ہم سے غلطی سے نقدی چلی گئی تھی، تو وہ ہو سکتا ہے کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تو کوئی نقدی نہیں دیکھی. تو مصریوں کے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا، ان کو جو ہے وہ یہ کہتے کہ نہیں ہم نے تو نقدی دیکھی تھی یا آپ لوگوں کے بوروں میں ہی ہو. کیونکہ اگر وہ ایسا کہیں تو دیٹ مینس کہ انہوں نے جان بوجھ کے رکھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر اسرائیل کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اپنا گڈ آرگیومنٹ دیا ہے کہ ہم ایسا سوچتے تو، اور پھر وہ واقعی جینونلی جو ہے وہ آرگیومنٹ دے رہے تھے، کیونکہ جو شخص سچا ہوتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا. جب آپ سچ بول رہے ہیں تو سچ کو پکڑنے کا یا سچ کو پہچاننے کا جو سب سے بڑا کہہ لیں کہ پہچان ہے سچ کی، سب سے بڑا طریقہ وہ یہ ہے کہ سچا آدمی ہمیشہ دلیری کے ساتھ بات کرتا ہے، اور وہ کبھی اپنی تلاشی دینے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتا، ڈرتا نہیں ہے کبھی. وہ یعنی کہ اس چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتا کہ اگر ریئل بات سامنے آ جائے. لیکن جو شخص جھوٹا ہوتا ہے، جو چھپا رہا ہوتا ہے کوئی بات، وہ ہمیشہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے اور وہ راؤنڈ یعنی کہ گول گول باتیں کرتا ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چاندی یا سونا چرائیں. مطلب کہ ان کو یہاں پر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی پیالہ یا کوئی گابلٹ جو ہے وہ ایسا ہے، بلکہ انہوں نے چاندی یا سونا لفظ یوز کیا ہے. تو پھر انہوں نے ایک ایکسٹرا آرڈنری آفر دی، کیونکہ وہ سچے ہیں اور وہ دلیری میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس سے نکلے تو وہ مار دیا جائے اور ہم سارے جو ہے باقی جو بھائی ہوں گے وہ تیرے غلام بن جائیں گے. لیکن منسی نے وہاں پر
نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے ان کی بات کو اگنور کیا اور اس نے کہا کہ نہیں صرف وہی شخص میرا غلام ہوگا، باقی سب بے گناہ ٹھہروگے، یعنی کہ یو کین گو بیک. اب یہاں پر جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیالہ جو ہے وہ بنیامین کے تھیلے میں سے نکلتا ہے تو آیا جیسے یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، کیونکہ وہ راخل کا بیٹا تھا اور وہ نفرت کرتے تھے راخل کے بچوں سے، تو آیا ایسا ہوگا کیونکہ بھائیوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم تو فریلی واپس جا سکتے ہیں، ہم تو آزاد ہیں، ہم پر تو کوئی الزام نہیں، تو اپنے باپ کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بنیامین نے چوری کی اور وہ پکڑا گیا، اب ہم کیا کر سکتے تھے. تو اگر وہ پرانی سوچ کے حامل ہوتے تو وہ واقعی وہاں سے پھر جاتے اور بنیامین کے حوالے کر دیتے. اور یہی بار بار جو ہے وہ گھر کا منتظم جو ہے یا منسی جو ہے وہ ایمفسس کر رہا ہے کہ نہیں باقی کسی پر الزام نہیں ہوگا، باقی آپ سب اپنے راستے جا سکیں گے، لیکن جس کے پاس پیالہ نکلے گا وہی شخص مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور لکھا ہے کہ بھائیوں نے جلدی جلدی کی اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا اور ہر شخص نے اپنا بورا کھول دیا. مینس کہ انہوں نے ویٹ بھی نہیں کیا کہ ایجپشنز جو ہیں وہ بوروں کو کھولیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا. اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ ڈھونڈنے لگا تو اس نے سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی اور پیالہ بنیامین کے بورے میں ملا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منسی نے جب تلاشی کی ہے تو اس نے جان بوجھ کر بنیامین سے نہیں شروع کیا تاکہ ان کو یہ اندازہ نہ ہو کہ پیالہ خود جان بوجھ کے انہوں نے رکھا تھا، بلکہ اس نے سب سے بڑے سے شروع کیا تاکہ سب بوروں کی تلاشی لے کے اینڈ پہ بنیامین کا نمبر آئے اور بھائیوں کو شک نہ پڑے کہ یہ پیالہ جان بوجھ کے رکھا گیا تھا. اور لکھا ہے کہ تب انہوں نے اپنے پیراہن چاک کیے اور ہر ایک اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھرا. میرے عزیزو، گناہ کا بدلہ بدی کا بدلہ بدی ہی ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی بیٹے تھے جنہوں نے کپڑے پھاڑے تھے یوسف کے اور اس کو خون میں ڈبویا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے پیراہن چاک کیے، کیونکہ اس چاک کی ہوئی پوشاک اپنے بھائی کے جب کپڑے پھاڑے اس کا بدلہ یہاں پر ان کو مل رہا ہے. اور پھر جب وہ خون سے بھری پوشاک باپ کے پاس بھیجی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 37 ورس 29 میں لکھا ہے کہ یعقوب نے اپنے کپڑے پھاڑے تھے، یعقوب نے اپنا پیراہن چاک کیا تھا. تو وہی جو ہے اس بات کا بھی بدلہ ان کو میجر ٹو میجر مل رہا ہے، یعنی کہ پورا ناپ ناپ کر خداوند نے ان کو اس چیز کا بدلہ دیا کہ اب یہ بھی اتنے زیادہ ڈسٹریسڈ ہوئے ہیں اس سچویشن کو دیکھ کے، اتنے زیادہ پریشان اور بے چین ہو گئے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں. گڑ گئے زمین میں اور انہوں نے اپنے پیراہن چاک کیے، مینس کہ اپنے جو ہے وہ گریبانوں کو پھاڑ لیا. یہ جو نشان تھا کپڑوں کو پھاڑنا، یہ بہت زیادہ تکلیف اور دکھ اور پریشانی اور رنج کا نشان سمجھا جاتا تھا پرانے دور میں. مینس کہ وہ اپنی کپڑے عزت سمجھے جاتے تھے اور اپنے آپ کو اس طرح کپڑوں کو پھاڑ لینا ایک ایسی چیز ہوتی تھی جس میں ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا تھا کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا. یہ اس چیز کا نشان ہے میرے عزیزو کہ جب بدی کوئی کسی کے ساتھ روا رکھے گا تو اس کو بدی کا بدلہ بدی ہی سے ملے گا، اور وہ خود بھی what goes around will come around. وہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو کچھ بوئے گا وہی کچھ کاٹے گا. اور یہی جب انہوں نے دیکھا اور پھر وہ ٹیسٹ میں پاس بھی ہوئے کہ ہر ایک اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھرا. مینس کہ ان میں سے کسی نے بھی نہیں یہ کہا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ بھائی تو اس کا مر چکا ہے، اب راخل کا یہ دوسرا بیٹا بھی جاتا رہے تو ہمیں کیا ایشو ہے. وہ سارے کے سارے واپس وہاں پر آتے ہیں. یہ ایک خوبصورت ٹرن اراؤنڈ ہے سچویشن کا. آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یوسف کے سوالوں کے جواب وہ دیتے ہیں اور بھائیوں کا رویہ پھر کیسا تھا. گاڈ بلیس یو آل، آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دیں. ہم خدا اپنے مالک خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اس خوبصورت کلام کو پڑھ رہے ہیں جو اس نے اپنی روح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دیا ہے. یہ بائبل، یہ کتاب، اس کے لیے ہم شکر کرتے ہیں خدا ان کا.
زندہ خدا کے الفاظ، خدا ان کے منصوبہ، خدا ان کے پلان کو ہم تک پہنچاتی ہے۔ مقدس باپ کا نام اونچا کیا جائے، ہم تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں۔ چیپٹر 44 میں ہیں ہم، بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، اور اس کے 13 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب 14ویں آیت سے شروع کریں گے۔ لکھا ہے کہ اور یہودا اور اس کے بھائی یوسف کے گھر آئے، وہ اب تک وہیں تھا، سو اس کے آگے زمین پر گرے۔ تب یوسف نے ان سے کہا کہ کیا تم نے یہ کیسا کام کیا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ سا آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے؟ یہودا نے کہا کہ ہم اپنے خداوند سے کیا کہیں؟ ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے آپ کو بری ٹھہرائیں؟ خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی، سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خداوند کے غلام ہیں۔ اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں، جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا، اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ۔ یہاں پر وہ واقعہ ہے کہ جیسا ہم نے پچھلی آڈیو میں دیکھا تھا کہ یوسف کا پیالہ جو یوسف نے ہی چھپوایا تھا بنیامین کے تھیلے میں سے نکلا، اور ہر چند کے بھائی اس چیز سے کو جانتے ہیں کہ وہ گناہ گار نہیں ہیں، بنیامین بھی گناہ گار نہیں، اور یہ ضروری کچھ ایسا ہو، لیکن وہ ثبوت اتنا زیادہ سینسٹر ہے، اتنا زیادہ صریح ہے، صریحاً ثبوت مل گیا کہ وہ اب اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، اس لیے انہوں نے اپنے کپڑے جو ہے وہ چاک کیے، اپنے جو ہے وہ پیرہن چاک کیے، جو کہ اس چیز کی سزا تھی جو ان کی حرکت یا ان کے کام کی وجہ سے یعقوب نے کیا تھا، اور یعقوب کے کپڑے بھی پھاڑے تھے، یوسف کے کپڑے بھی انہوں نے خود ہی پھاڑے تھے، اس کو نیچے جب اس میں پھینکا، گڑھے میں پھینکا، اس کا ننگا کر کے گڑھے میں اتار دیا تھا۔ یہ ہے کہ جب وہاں پر آتے ہیں تو ایک دفعہ پھر اس کے سامنے گرتے ہیں، اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہ یوسف کے دوسرے خواب کی تعبیر ہے، جس میں ستارے یوسف کو سجدہ کرتے ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا کہ مجھ سے آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہودا نے کہا کہ ہم اپنے خداوند سے کیا کہیں، یعنی اپنے یوسف کو اس نے اپنا مالک ٹھہرایا، مالک بتایا، اور ہم کیا بات کریں، کیوں کر اپنے آپ کو بری ٹھہرائیں؟ خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی، سو دیکھ۔ تو یہاں پر یوسف کے سامنے یہودا جو ہے وہ اس بورے اور بورے کے اندر پائے جانے والے پیالے کی طرف ریفر نہیں کر رہا۔ جب اس نے کہا کہ بدی پکڑ لی، وہ جس بدی کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یوسف کے ساتھ جو انہوں نے رویہ رکھا تھا، اس کے اوپر اشارہ کر رہا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کی، تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی، اور یوسف کو بیچنا، اپنے باپ کے دل کو توڑنا، اور سال ہر سال کا ماتم جو اس کے باپ نے کیا تھا، وہ بیسیکلی اس کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اور اس بات کا ثبوت اگلی آیت میں ملتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس تیرا پیالہ نکلا ہے، دونوں اپنے خداوند کے غلام ہیں، یعنی کہ اس نے کہا کہ اب ہم تیرے غلام بن گئے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ یہودا اور اس کے بھائیوں جو کہ ساتھ اس کے ایگریمنٹ میں کھڑے ہیں، ان کو ریئلائز نہیں ہوا کہ خداوند وہ موقع ان پر لے کر آیا ہے کہ جب یہ یہودا ہی تھا جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو مارنے کی بجائے اس کو غلام بنا کر بیچ دیتے ہیں، اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دو، اور اب یہودا ایک غیر قوم والے کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں اور میرے بھائی بھی تیرے غلام ہیں، اور وہی کام جو انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، وہی فیلنگ، وہی جو ہے وہ سٹیٹس غلامی کا، وہ ان کے سزا کے طور پر اب اپنے اوپر نظر آ رہا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں یہاں پر یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ضرور ہی ہم بھرتے ہیں،
اور وٹ ایور یو ول ڈو یو ول ریپ وٹ ایور یو سو، جو بیج بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے، اور ہر چیز پھل پیدا کرتی ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ لیکن یوسف نے ایک دم اس چیز کو ریجیکٹ کیا، اس نے کہا کہ نہیں، خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں، جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا، اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف اب اپنے ٹیسٹ جو ان کا لے رہا ہے اس کی فائنل سٹیجز پہ آیا ہے، اور اس نے انسسٹ کیا ہے کہ نہیں، بنیامین میرا غلام ہوگا اور تم واپس چلے جاؤ گے۔ 18ویں آیت بڑی زبردست ہے، اس نے کہا کہ تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ نزدیک سے مراد اس کے سینے کا سہارا لے کر، یعنی اس کے کندھے پر اپنا جیسے سر رکھ کر اس کے قریب، بہت ہی زیادہ قریب ہو گیا وہ، اور اس نے کہا کہ اے میرے خداوند، ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے، اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو موشن یہودا نے کیا ہے، that resulted in Joseph showing his identity or revealing his identity۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا نے جو یہاں پر کیا ہے ایکشن، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف نے پھر اپنے آپ کو ریویل کیا، اور یہ اس چیز کا نشان ہے کہ جب تک بنی یوسف کے قریب نہیں جائیں گے، یعنی کہ یہودی اور مسیحی آپس میں ایک نہ ہو جائیں، جب تک بنی یوسف جو ہیں، یوسف کا گھرانہ، وہ افراہیم کا گھرانہ ہے، وہ غیر قوموں کی، جینٹائلز کی بات ہو رہی ہے، اور بنی یہودا یہودیوں کی۔ یہاں پر ہمیں 2 ہاؤس تھیوری بھی نظر آتی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے، جیسے حزقیل کی کتاب اس کے 37ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں چھڑیوں کو ملا کر ایک چھڑی بنائی جائے گی، دونوں درختوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے گا۔ تو جب تک یوسف کی اولاد اور یہودا کی اولاد ملیں گے نہیں، مسیح اپنے آپ کو ریویل نہیں کریں گے، خدا یسوع مسیح کی واپسی نہیں ہوگی۔ لکھا ہے کہ تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا، اے میرے خداوند، ذرا اپنے خادم کو اجازت دے۔ اور اس کے بعد ہم 18 ورس سے 19 ورس سے لے کر 34 ورس تک جب دیکھتے ہیں، میرے عزیزو، یہ ایک لمبی پلی نظر اس میں آتی ہے، ایک بہت لمبی تقریر نظر آتی ہے، جس میں یہودا کی ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے، ایک طرح سے ایک ترلا منت نظر آ رہا ہے۔ یہودا وہاں پر یوں سمجھیں کہ اس سے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی لگا کر اس سے منت کر رہا ہے، سخت جو ہے وہ سماجت کر رہا ہے کہ یوسف مان جائے، کہ یہودا جو ہے وہ اس کی جگہ ٹھہر جائے اور بنیامین کو واپس بھیجا جائے۔ لکھا ہے، میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے، اور ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے، اور اس کا بھائی مر گیا ہے، اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے، سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے۔ تب تم نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں۔ ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا۔ پھر تم نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں۔ ہمارے باپ نے کہا کہ پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لے آؤ، اور ہم نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا منہ نہ دیکھیں گے۔ تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے، ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا، اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا، اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا،
اور اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آن پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہودا، اس نے یہ ایک پلی کی ہے، اس نے جو واقعہ شروع کیا ہے، سٹوری بتانا شروع کی، اس نے یوسف کو شروع سے یاد کروایا کہ ایکچولی تو نے یہ کہا تھا کہ اپنے بھائی کو لے کر آ، تو نے یہ خواہش کی تھی، تو نے مجھ سے پوچھا تھا، تو نے ہم سے پوچھا تھا کہ تمہارا باپ ہے، تمہارا اور کوئی بھائی ہے، اور جب ہم نے بتایا تو پھر تو نے ہم سے کہا کہ اس کو لے کر آؤ۔ پھر یعنی کہ اس نے سارا اونس اس پر ڈال رہا ہے کہ تیری وجہ سے یہ کام شروع ہوا، یعنی کہ اگر تو ہمیں نہ کہتا اور بنیامین نہ آتا تو اس کے بورے میں سے یہ سسٹم بھی، یعنی کہ پیالے والا، نہ ملتا۔ اور پھر ساتھ میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے باپ نے تاکیداً یہ بات کہی تھی۔ اب ایک چیز قابل غور ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جس نے کہا کہ تیرے خادم میرے باپ نے کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے، ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا۔ اب یہ والی آیات جو ہیں، یہ والی بات پچھلے جو اکاؤنٹس ہیں، پیچھے جو یعقوب اور یہ بھائیوں کی سٹوری لکھی، اس میں اس نے ایک ہی دفعہ بھی نہیں یہ بات کی، یا توریت نے وہاں پر ریکارڈ نہیں کی، لیکن آگے جا کر کی ہے۔ اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ توریت یا خدا کا روح جو ہے وہاں پر بات لکھوانا بھول گیا، اس کا ریزن یہ ہے کہ سٹوری کی جو اہمیت ہے اور شدت ہے، اس کے مطابق وہ باتیں جو کہ ہوئی بھی ہیں، کئی دفعہ خدا کا روح اس کو ضروری نہیں سمجھتا وہ لکھوائے، اور پھر آگے جا کر اس وقت جو بات پہلے نہیں لکھوائی تھی اور بعد میں لکھوائی گئی، تو یہ خدا کے روح کی صوابدید اور ہدایت ہے۔ اور اب لکھا ہے کہ پھر یہودا نے آگے جب بات کی، اس نے کہا کہ اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو، تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان سے وابستہ ہے، وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا، اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے۔ تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے، اور یہ کہا کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گناہ گار ٹھہروں گا، اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے، اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے بہت ہی زیادہ برداشت کیا ہے، اور یہاں پر یہودا نے بڑی لمبی ایک سٹوری، بڑی لمبی ایک پلی اور ایکسٹینڈڈ دعا کی۔ اور میرے عزیزو، اس میں ایک سبق یہ بھی ہے، اب دیکھیں کہ یہودا جو ہے وہ ایک دنیا کے انسان کے سامنے وہاں پر منت سماجت کر رہا ہے، اور جب اس نے سچے دل سے اور اس نے صحیح بات اور اس نے پورے کہہ لیں کہ دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے وہ باتیں کی، تو یوسف سے ضبط نہ ہو سکا اور پھر اس کو ریویل کرنا ہی پڑا۔ تو امیجن کریں کہ جب ہم خداوند کے سامنے، جو کہ سب ساری دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، جب ہم اسی طرح دل کھول کر خداوند کے سامنے جھکتے ہیں تو خداوند پھر کیسے اس چیز کا جواب نہ دے گا۔ یہاں پر یہ بڑی خوبصورت سٹوری ہے، اور یہودا اور یوسف کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے کے قریب آنا، اور یہودا کا یوسف کے ساتھ ریکنسائل کرنا ہی آئیڈینٹی کو ریویل کرنے کا موجب بنا، اور آخری زمانہ میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جب یہودا یوسف کے ساتھ ریکنسائل کرے گا تو مسیح کی آمد بھی ہو جائے گی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یہ چیپٹر یہاں پر ختم ہوتا ہے، ہم کل سے نئے چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔